آخر کار اون نے آئلہ سے اظہار محبت کر دیا۔ دوسری طرف احتشام اور اس کی ماں کا برا وقت شروع ہو گیا ہے، کیونکہ رملہ کے والد نے ایک فیکٹری رملہ کے نام لکھوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیکٹری انہوں نے ان کے نام لکھوا بھی دیا، اور ان کو نہیں پتا کہ آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو ڈرامہ سیریز ضبط کے آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے اندر ٹویسٹ جو ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، اتنے ٹویسٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو ایپیسوڈ دیکھنے کا مزہ آ جائے گا۔ دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو بی جان ہے، جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ احتشام اور رملہ کی منگنی نہیں بلکہ سیدھا سیدھا نکاح کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ احتشام کی ماں جو ہے وہ آئلہ کے ماں باپ کو پریشان کرنا چاہتی ہے، وہ ڈھول دھماکہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنی نکرانی کے کہنے پہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نکرانی کہتی ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں پریشان تھے جب ہم ڈھولکی بجا رہے تھے، تو اس لیے جو احتشام کی ماں ہے وہ دماغ تو اس کے پاس ہے نہیں، اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پہ اب نکاح کر دوں احتشام کا، کیونکہ منگنی پر اتنا ڈھول دھماکہ ہونے نہیں دے گی بی جان، اور میرے پاس ایسا موقع نہیں ہوگا کہ میں ان لوگوں کو پریشان کر سکوں، تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کا نکاح ہی کر دوں، اور میں یہاں پہ اب خل کے خوشیاں منا سکتی ہوں، یا میں ڈھول دھماکہ جو ہے اپنی مرضی سے کر پاؤں گی اور ان لوگوں کو میں پریشان کر سکوں گی۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کے خوابوں خیالوں میں بھی ایسا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب منگنی کا ٹائم ہوتا ہے تو دوسری طرف جب رملہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر احتشام کی منگنی ماں نہیں ہے وہ بلکہ کہتی سیدھا ہے سیدھا کہ نکاح ہو منگنی رہا ہے، نہیں تو وہ بلکہ احتشام کو سیدھا بار بار نکاح کہتی ہے کہ ہوگا، اپنی تو ماں کو احتشام جا جو ہے کے سمجھاؤ، وہ وہ اپنی پاگل تو ماں نہیں کو ہوگی، جا کے ہمارا کہتا ہے نکاح کہ کر مما رہی یہ ہے، ہم اب تو کیا چل بول منگنی رہی تک ہیں، تو آپ چلو نے تو راضی تھے، صرف منگنی ہم کا نے تو کہا تھا نکاح اور اب کرنا ہی نہیں نکاح ہے، کے شادی تو اوپر ہم نے آپ آ کرنی گئے ہو۔ نہیں ہے، تو یہ سب نکاح کیسے ہو ہو رہا ہے؟ سکتا تو وہ جا کہتی کر ہے کہ اپنی ماں سے خاموش بات رہو، کرو، وہ تم کہتا جا ہے کے کہ میں اپنی بولو ماں سے نہیں، جو میں بات نہیں کہہ کر رہی سکتا، ہوں وہ ان کو تمہیں تمہیں کرنا نہیں بول پڑے گا۔ سکتا، یہ سب کچھ احتشام کیونکہ تم نے شروع کچھ سے ہی کرنا اپنی ہے تو ماں سے کر لو، ڈرتا تھا، وہ ورنہ خاموش ہو ہمارا جاتا نکاح ہے۔ یہ ہو ہی جائے گا۔ تو یہاں پہ آئلہ جو ہے وہ بھی ڈرتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ احتشام ایک گھٹیا لڑکا ہے، اس نے پہلے بھی اپنی کزن کو چھوڑا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ کل کو مجھے بھی دھوکہ دے دے گا، یعنی کہ وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اب اپنے باپ کا یوز کر رہی ہوتی، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ بھی ایک لالچی قسم کا انسان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، وہ اپنی بہن سے بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے تب ہونے دوں گا اگر تم وہ فیکٹری جو ہے میرے بیٹی کے نام کر دو۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، اسے دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر یہ نکاح نہیں ہوتا تو سب تھو تھو کریں گے مجھ پہ، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے راضی ہوں، اور یہ میں سب کچھ کر دوں گی۔ اور جب جس دن نکاح ہو رہا ہوتا ہے، بی جان کو جا کر احتشام کا والد جا کے بتاتا ہے کہ آج احتشام کا اور رملہ کا نکاح ہے تو آپ کو آنا ہوگا، تو بی جان کہتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہوئی، آپ لوگ جو ہے وہ پہلے منگنی کر رہے تھے اور اچانک سے نکاح کر رہے ہو اور ابھی ہمیں بتا رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہمیں تو منگنی کا کہا گیا تھا اور اب تم اچانک سے نکاح کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس اچانک سے سارا پروگرام بن گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہوتا، جو کچھ تمہاری بیوی کرنا چاہتی ہے تم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو، تم اس کے سامنے بول نہیں سکتے، تمہاری بھی کیا زندگی ہے، تم اپنی بیوی کے غلام بن کے رہ گئے ہو۔ اور دوسری طرف جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو بی جان نے ایک یہ بھی جھٹکا اس کو دینا ہے ان کو کہ یہ جو فیکٹری ہے، ایک فیکٹری جو ہے وہ اب اون کو اور آئلہ کے باپ کے نام کرنی ہوگی، تاکہ وہ دونوں کام کر کے اپنا روزگار چلا سکے، اور ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اور دوسری طرف جو رملہ کا باپ ہے وہ بھی ایک فیکٹری لینے کے لیے آ رہا ہے، تو جب یہاں پہ نکاح ہوتا ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ بھی آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنے بندے کو کسی کو بھیج رہا ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے یہ بات چیت کر سکے اور ایک فیکٹری جو ہے وہ رملہ کے نام ہو سکے۔ تو اس کے باپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے احتشام کے باپ کو، تو وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، یعنی کہ احتشام کی ماں سے بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو تمہارے بھائی کی حرکت، اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے، اس نے رملہ کے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک فیکٹری میری بیٹی کے نام کر دو۔ تو وہ کیونکہ اسے تو پہلے ہی سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ بات کو چھپانا چاہتی تھی، دبانا چاہتی تھی تاکہ اس کی انسلٹ نہ ہو، تو وہ کہتی ہے کہ ویسے ہی آ رہے ہوں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں وہ فیکٹری نام کروانے کے لیے آ رہے ہیں اپنی بیٹی کے۔ تو وہ کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو رملہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے، تو فیکٹری اگر ہم اس کے نام کر دیں گے تو پھر وہ فیکٹری کون سا کہیں اور چلی جانی ہے، رملہ نے تو یہیں رہنا ہے، اور اس بچی کو تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ آئلہ کی طرح تو ہے نہیں کہ احسان فراموش ہوگی یا اس طرح کی ہوگی، یہ تو اچھی لڑکی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں، یہ کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے اور آپ سے بھی، تو یہ کبھی ہمارے ساتھ کچھ کر تو نہیں سکتی، اس کی فیکٹری اور ہماری فیکٹری میں کوئی فرق تو ہے نہیں، اگر اس کے نام ہم فیکٹری کر دیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو خامد ہے، یعنی کہ احتشام کا جو والد ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے تو ہونے دو، بہرحال آج میں نے نکاح کرنا ہے، یار صورت میں اگر میں نکاح نہیں کرتی تو میری عزت نہیں رہے گی، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔
दूसरे लोग मुझ पे थू थू करेंगे, मैं जिनको जलाना चाहती हूँ वो उठकर मुझ पे बातें करेंगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी कि वो अपनी अना पर आ चुकी है, और जब बंदा अना पे आ जाए तो वो अपना ही नुकसान करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, निकाह यहाँ पे हो जाता है और फिर एक फैक्ट्री जो है वो जनाब आयला के रिमला के नाम लग जाती है, और रिमला जो है इस खुशी में खुश होती है कि अब फैक्ट्री उसके नाम है, अब जैसे चाहेगी एहतशाम को अपनी उंगलियों पे नचाएगी। और जब वो ये देखती है कि इसके साथ हमने सारी उम्र भी गुजारनी है, तो इस तरह से वो परेशान भी हो रही होती है, क्योंकि वो तो ऑन को पसंद करती है। और जब उसका निकाह हो जाता है और बाहर जाके वो खड़ी होती है, तो ऑन भी वहाँ पे आता है, उसे मुबारकबाद देता है, उसे कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा निकाह हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है, गुस्सा करती है, उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कभी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि आखिर फिर ऐसा कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? तो वो कहता है कि वो जो भी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बहरहाल जो भी है वो मुझे अपनाना नहीं चाहता, ना मैं उसको अपना सकता हूँ। तो यहाँ पे रिमला जो है वो खामोश हो जाती है, और एहतशाम जो है अपनी जगह पे तड़प रहा होता है, क्योंकि उसके साथ जो होना था वो हो चुका है, अब उसको समझ नहीं आ रही हो। तो वो सोच रहा होता है कि पहले काश मैं बोल चुका होता, जब आयला पर बात आई थी तब मैं उस वक्त बोलता तो ये यहाँ तक अब नौबत ना पहुँचती। अब मैं रिमला के साथ कैसे रहूँगा? मैं तो उसको हमेशा अपनी बहन की तरह समझता था, उसको मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, तो किस तरह से मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूँगा? दूसरी तरफ जो रिमला है वो एहतशाम के बारे में बिल्कुल भी मतलब कि वो तो उसको कभी घास नहीं डालती थी, तो अब उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी उसके लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरे जब निकाह हो जाता है तो बीजान जो है आके एक बड़ा झटका देती है। वो आकर बात करती है एहतशाम की वालिद और वालदा से। वो कहती है कि एक फैक्ट्री में ऑन और आयला के बाप को दे रही हूँ ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। तुम तो अपना काम कर रहे हो, उससे पूछा तक नहीं, उसकी बेटी के साथ तुम लोगों ने ज़्यादती की, और उसके बाद तुमने पूछा नहीं कि वो काम पे नहीं जा रहा, उसके पास कुछ है भी या नहीं, तुमने तो फिक्र ही नहीं की। तो मैं उसकी माँ हूँ और उसका जो हिस्सा बनता है मैं अपने हिस्से को, अपना हिस्सा जो है उनको देना चाहती हूँ ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। और तुम्हें ऑन भी अच्छा नहीं लगता तो ऑन भी मैं उनके साथ अटैच कर दूँगी ताकि ऑन भी उसके साथ लगा रहे और काम करते रहे। तो यहाँ पर तो जनाब अब एहतशाम का जो वालिद है वो तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, उसकी वालदा जो है वो भी बड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया। बहरहाल बीजान ने जो कहना था उसने कह दिया, और अब एक फैक्ट्री जो है वो ऑन और आयला के बाप को मिलने जा रही है, और ऑन और आयला का जो बाप है मिलकर काम करेंगे, और वो देखिएगा किस तरह से तरक्की करेंगे। और दूसरी तरफ जो रिमला है अब नाको चने चबवाने वाली है अपनी फुफ्फो को। उसके बाद जनाब वो फैक्ट्री भी हाथ से जाती रहेगी, रिमला जो है तलाक भी ले लेगी और एहतशाम को भी अकेला छोड़ देगी, एहतशाम का भी कुछ नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ ऑन और आयला की शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन अभी देर है। कुछ एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे मामला काफ़ी ज़्यादा संजीदा भी होंगे, काफ़ी कुछ देखने को हमें मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे। तो ये ड्रामा जो है ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। इसकी आने वाली जो एपिसोड्स हैं ना बहुत कमाल की होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ अब एहतशाम और रिमला की स्टोरी चलेगी, और दूसरी तरफ जो है वो हम देखेंगे कि आयला, ऑन और उसका बाप जो है किस तरह से मिलकर अपनी मेहनत के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, और ऑन किस तरह से आयला के बाप का और आयला का दिल जीतेगा, उसके बाद आयला के साथ शादी कर लेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली एपिसोड होने वाली हैं, जितनी भी एपिसोड्स आगे आएंगी ज़बरदस्त होने वाली हैं, और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो भी कमाल की होने वाली है। बाकी आपको ये ड्रामा कैसा लगता है आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा। ये ड्रामा किस किस बंदे का फेवरेट है आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।